یہ عشق بھی کیا چیز ہے، ہو جائے تو ایک ہی ذات میں پوری کائنات کے رنگ اور نہ ملے تو ہر رنگ پر خزاں کا عکس۔ وہ ایسا سچا عاشق تھا کہ وصال یار کے خاطر اپنے سب رنگ ڈھنگ کچھ اس طرح بدلے کہ گلی گلی ایک ہی صدا تھی: تیری خاطر چھوڑا جھنگ، تیری خاطر بنے ملنگ، تیری خاطر بدلی ذات، کیا سورج کو بھی رات۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں AAR اردو اسٹوری۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ وہ ایک بھکاری تھا، اور بھکاری بھی ایسا کہ جس کی شان ہی نرالی تھی۔ میرا خیال ہے اس نے کبھی بھیک کے لیے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا، کیونکہ وہ بہت مزے سے بیٹھا رہتا تھا۔ ایک بے نیازی کی کیفیت اس کے چہرے پر ہوا کرتی۔ میں نے ایک دن بھیک دیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کوئی آواز کیوں نہیں لگاتے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ آواز لگانے سے بھیک زیادہ ملتی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ میں اس بے نیاز قسم کے بھکاری کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کیسی زبردست بات کہہ دی تھی۔ میرے خیال کے مطابق اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان ہوگی۔ اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کبھی اس نے اچھے دن بھی دیکھے ہوں گے، یا شاید پڑھا لکھا بھی ہو۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ ایک مختلف قسم کا بھکاری تھا۔ وہ مجھ سے کچھ دنوں میں ہی مانوس ہو گیا تھا، کیونکہ میں اکثر اسے پیسے دے دیا کرتا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا کپڑا بچھا رہتا تھا، آتے جاتے لوگ اس کپڑے پر بھیک ڈال دیتے تھے۔ ایک صبح جب میں راستے سے گزرا تو میں نے اس کے قریب ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ ایسی لڑکی ایک بھکاری کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس انداز سے جیسے دونوں ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ میں ان کے برابر سے گزرتا چلا گیا۔ دوسری صبح جب میں وہاں پہنچا تو وہ اکیلا تھا، یعنی وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میں جب اسے خیرات دینے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، نوجوان، تم کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ضرور، میں اس کے قریب کسی جھجک کے بغیر بیٹھ گیا۔ تم نے کل میرے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا ہوگا، اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری بیٹی ہے، اس نے بتایا۔ کیا؟ مجھے یہ سن کر واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے کہنے سے یہ کام چھوڑ دوں گا۔ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اس نے جواب دیا۔ آپ کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، سیدھی سی بات ہے، اس نے کہا۔ بھیک کی عادت مجھے اس وقت پڑی تھی جب میں تفریح کے لیے دوسرے شہر گیا تھا۔ وہاں میری جیب کٹ گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ جان پہچان بھی کسی سے نہیں تھی۔ جمعے کا دن تھا۔ نماز کے بعد میں ایک مسجد کے گیٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میں ایک معقول صورت آدمی برابر سے گزرا۔ میں نے اس سے اپنی پریشانی بیان کی۔ اس نے 5 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بہت شرم آئی تھی، لیکن اس کی دیکھم دیکھی دوسروں نے بھی پیسے دے دیے۔ ذرا سی دیر میں میرے پاس واپسی کے کرائے سے دگنی رقم جمع ہو چکی تھی۔ میں پھر آرام سے اپنے شہر واپس آ گیا۔ کمال کر دیا آپ نے۔ بس میاں، وہ میری ابتدا تھی۔ میں اس زمانے میں نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پھر مجھے یہی راستہ بہتر معلوم ہوا، اور میں نے اپنے محلے سے دور جا کر مانگنا شروع کر دیا۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے کبھی آواز نہیں لگائی، بس چپ چاپ سر جھکائے بیٹھ جاتا ہوں، جس طرح آج بیٹھا ہوں، اور لوگ مجھے پیسے دینے لگتے ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ میں عادی بھکاری بنتا چلا گیا۔ اور آپ کے بچے وغیرہ؟ بیوی ہے، 2 بچے اور 2 بچیاں۔ وہ سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تم تو میری بیٹی کو تو دیکھ ہی لیا ہے، اپنا گھر ہے، بزنس ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے۔ اب یہ سب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں اپنا یہ کام چھوڑ دوں۔ تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں میاں، جس کام نے اتنے پیسے دیے ہیں، برے وقتوں میں ساتھ دیا ہے، وہ کیسے چھوڑ دوں؟ عجیب منطق تھی اس کی۔ بہرحال میں کیا کہہ سکتا تھا؟ اس نے اپنے بارے میں جو بتایا تھا، اس دنیا میں اور نہ جانے کتنے بھکاری اسی انداز کے ہوں گے۔ انہوں نے اس طرح اپنا کیریئر شروع کیا ہوگا، اور اب ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوں گی۔ بہرحال کئی دنوں کے بعد جب پھر ادھر سے گزرا تو وہی لڑکی اس بھکاری کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھکاری نے آواز لگائی، میاں ادھر آؤ۔ میں ان دونوں کے پاس چلا گیا۔ دیکھو، یہ آج پھر مجھے سمجھانے چلی آئی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔
وہ ایک خاصی پرکشش لڑکی تھی۔ دیکھیے، اس لڑکی نے مجھ سے کہا، اگر آپ کو ابو کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے تو پلیز آپ ہی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم تو سمجھا کر تھک چکے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے چلی گئی۔ شاید اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ جناب، آپ اپنے گھر والوں کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ نہیں میاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر والوں کی محبت اپنی جگہ اور یہ کام اپنی جگہ۔ اسے سر پھرے انسان سے کیا بات کر سکتا تھا؟ کئی دنوں بعد پھر وہاں سے گزرا تو وہ بھکاری اکیلا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق اسے پیسے دیے اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ اچانک کسی نے آواز دی، ذرا بات سنیے۔ یہ وہی لڑکی تھی، بھکاری کی بیٹی، جو ایک درخت کی آڑ سے اچانک سامنے آ گئی تھی۔ اگرچہ وہ بھکاری کی بیٹی تھی، لیکن ایسی نہ تھی کہ اسے کمتر سمجھ کر بات نہیں کی جا سکتی ہو۔ انتہائی سلیقے کا لباس، مہذب انداز، خوبصورت اسمارٹ۔ اس لیے میں نے بڑی نرمی سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ کیا آپ ابو کو اس ذلیل کام سے روک نہیں سکتے؟ اس نے پوچھا۔ میں کئی دفعہ ان سے بات کر چکا ہوں، میں نے کہا، لیکن آپ کے ابو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہی تو پرابلم ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ پلیز آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ اس طرح ہم سب کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ ہم چلتے چلتے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اس کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ یقیناً پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس لیے چلتے ہوئے میں نے اس سے پوچھ لیا، آپ پڑھی لکھی بھی معلوم ہوتی ہیں؟ جی ہاں، میں گریجویٹ ہوں، اس نے بتایا، اور اب IR میں ماسٹرز کرنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اسی دوران میں ایک ہوٹل نظر آیا اور میں نے فوراً چائے کا آفر کر دی۔ دراصل میں اس سے باتیں کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر میرے ساتھ ہوٹل میں آ گئی۔ خود بتائیں، کیا مجھے دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی بھیکاری کی بیٹی ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے کہا، اور ویسے بھی یہ تمہارے باپ دادا کا کام تو نہیں ہے، بس تمہارے ابو کو یہ عادت پڑ گئی ہے۔ میرے بھائی بہن بھی میری طرح ہیں، اس نے بتایا۔ وہ لوگ تو مارے شرم کے کبھی اس طرف نہیں آتے۔ البتہ میں ابو کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، گھر پر بھی اور یہاں آ کر بھی۔ اور تمہارے دوسرے گھر والے، ان کا بھی یہی خیال ہے؟ وہ بیچارے بھی تنگ آ چکے ہیں اور جانتے ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ اور پریشانی کیا ہے۔ ابو کی اس عادت کی وجہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ ایک دو رشتے آئے تھے اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میرا باپ بھیک مانگتا ہے تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ گئے۔ یہ تو ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ ان حالات میں تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوا کرتی ہے۔ بس آپ کسی طرح یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دیں کہ وہ اپنی بیٹی کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ پھر وہ اپنے راستے چلی گئی اور میں گھر واپس آ گیا۔ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ کتنی معقول لڑکی تھی، شکل و صورت کی بھی کتنی اچھی تھی، لیکن کیسی پرابلم تھی اس کے ساتھ۔ اس طرح تو واقعی اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی مجھے رات بھر یاد آتی رہی۔ کئی دنوں کے بعد میں اس طرف گیا تو وہ بھکاری اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے اسی انداز سے میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے باتیں شروع کر دیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جب میں نے اس سے کہا کہ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی تو وہ تڑپ اٹھا۔ کس نے کہہ دیا شادیاں نہیں ہو سکتی؟ آخر کیا کمی ہے میری لڑکیوں میں؟ لڑکیوں میں تو کمی نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی داماد ہوگا جو اس لڑکی کو قبول کر لے جس کا باپ بھیک مانگتا ہو۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ مسکرا دیا۔ داماد بھی وہی ہوگا جسے اس کام سے دلچسپی ہوگی، جو خود بھی یہی کرتا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا داماد بھی بھکاری ہوگا؟ ظاہر ہے، تب ہی تو وہ ایڈجسٹ کر پائے گا، اور جہاں تک اس کام کا تعلق ہے وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ایسے شخص سے کیا بحث کی جا سکتی تھی؟ کئی دنوں بعد اس کی لڑکی کا فون آ گیا۔ میں نے اپنے موبائل نمبر دے دیا تھا۔ وہ مجھ سے پروگریس پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اس کے باپ سے بات کر لی ہے اور وہ داماد بھی بھکاری لانے کے موڈ میں ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، زندگی برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ سویرا، کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ میں نے کہا، جی آپ سے؟ ہاں، تم سے ایک بات کرنی ہے، آ جاؤ گی؟ میں نے اسے بتا دیا کہ کہاں ملنا ہے۔ وہ بیچاری مقررہ وقت پر پہنچ گئی، بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ہم ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کے بعد میں نے بالآخر وہ بات کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا، جس کے لیے میں مسلسل سوچتا رہا تھا۔ میں نے اسے شادی کی آفر کر دی تھی۔ میری آفر نے اسے حیران کر دیا۔ آخر کیوں؟ کیا مجھ پر ترس کھا کر؟ نہیں، تم پر کیوں ترس کھانے لگا؟ تم میں کیا کمی ہے؟ تو پھر
تمہاری محبت سے مجبور ہو کر۔ میں نے بتایا محبت سے مجبور؟ ہاں سویرا، تم جھوٹ سمجھو یا سچ سمجھو، تم سے ملاقات کے بعد میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تمہارے ابو بھیک مانگتے ہیں۔ وہ بھیک مانگتے رہیں، مجھے تو تم سے مطلب ہے۔ بتاؤ اب تم کیا کہتی ہو؟ آپ ابو سے بات کر لیں۔ اس نے شرما کر گردن جھکا لی تھی۔ میں نے جب اس بھکاری سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، سویرا بہت اچھی لڑکی ہے، بہت محبت کرنے والی، بہت سعادت مند۔ تو پھر میں اپنے گھر والوں کو بھیج دوں؟ نہیں، وہ کیوں؟ دیکھو بیٹا، میری یہ شرط ہے کہ میرے داماد کو بھی بھکاری ہونا چاہیے، اس نے کہا، تاکہ کبھی وہ طعنہ نہ دے سکے کہ اس کا سسر بھکاری تھا، چاہے ایک ہفتے کے لیے صحیح، لیکن بھیک ضرور مانگے۔ عجیب الٹی کھوپڑی کا آدمی تھا۔ میں نے جب سویرا سے بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس رہنے دے، بھول جائیں مجھے۔ نہیں سویرا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میں نے کہا، چاہے مجھے بھیک ہی کیوں نہ مانگنی پڑے۔ اور تیسرے دن میں خود اپنا حلیہ خراب کر کے بالوں میں تیل ڈال کر سامنے والے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس بھکاری کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرے گھر والوں نے اس کے گھر جا کر سویرا کا رشتہ مانگ لیا اور دوسرے مہینے سویرا سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے تیسرے دن اس بھکاری نے مجھ سے کہا، بیٹے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ جناب، یہ فیصلہ آپ کا ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے ایک ہفتے میں اتنی کمائی کر لی تھی کہ شادی کا اچھا خاصا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب ایسے کام کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ بات ہوئی نا؟ وہ مسکرا دیا۔ تو چلو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم دونوں داماد و سسر آمنے سامنے کے فٹ پاتھوں پر بیٹھے بھیک مانگا کرتے ہیں۔ اور اس لڑکی یعنی سویرا کی قسمت بھی یہی ہے کہ وہ کبھی میرے پاس بیٹھ کر مجھے سمجھاتی رہتی ہے اور کبھی اپنے باپ کو، اور ہم دونوں میں سے کوئی بھی یہ نفع بخش کام ترک کر دینے کو تیار نہیں ہے۔